بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2024 کے انتخابات قریب آ رہے ہیں اور پورے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انتخابات کی تیاری میں مصروف ہیں، اور پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی تحریک لبیک پاکستان بھی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان بھی 2024 کے انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے جو سربراہ ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب، ان کا ایک سما نیوز پر انٹرویو نشر ہوا، جس میں انہوں نے اپنا ایک سیاسی لاہ عمل اور سیاسی بیک گراؤنڈ اور جو زمینی حقائق ہیں تحریک لبیک کے ساتھ، ان کو ایک اجمالی طور پر نچوڑ کی صورت میں بیان کیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحافی نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ 2024 کے انتخابات کے لیے آپ کی تیاری کیا ہے، اس حوالے سے آپ کس قدر تیار ہیں اور کس قدر اس میں کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ تو آپ نے سربراہ تحریک لبیک پاکستان نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ وہ آپ نے یہ فرمایا کہ در حقیقت یہی سیاست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے 2018 سے لے کر 2023 تک گراؤنڈ ورکنگ کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کہ انتخابات ہو جاتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی کمی گاؤں میں چلے جاتے ہیں، باہر کے ممالک کے دورے پہ نکل جاتے ہیں، اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، عوام کے ساتھ ان کا کوئی کنیکٹ، کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وہ 5 سال جو منتخب ہو کر آتے ہیں، 5 سال وہ سیاست لڑنے کے بعد جو 5 سال کا دور ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف وہ عوام کا جو پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ، اس ٹیکس کے پیسے کو عیاشی پر، اپنی ذاتی زندگی پر ناجائز خرچ کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے 2018 سے لے کر 2023 تک کا جو عرصہ ہے، اس میں ہم نے گراؤنڈ پر کام کیا ہے، یعنی ہم عوام کے ساتھ رہے، اپنی طاقت، اپنی بشری طاقت کے مطابق ہم عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، جو بھی مشکل پیش آئی، جو بھی پرابلم پیش آیا، ہم عوام کے ساتھ کھڑے رہے۔ کرونا آیا، عوام کے ساتھ کھڑے رہے، سیلاب آیا، عوام کے ساتھ کھڑے رہے، اور مہنگائی کا طوفان آیا، عوام کے ساتھ کھڑے رہے، یعنی ان کے حقوق کی آواز بلند کی اور اقتدار کے ایوانوں تک اس کو ایک مضبوط آواز کی شکل میں ان کے مطالبات پہنچا دیے، اور ان کے مسائل حل بھی ہوئے، ان کی باتیں مان بھی لی گئیں، ان کے مطالبات کو عملی جامہ پہنا بھی دیا گیا۔ تو آپ نے یہ سیاسی جو اپنا نقطۂ نظر دیا ہے، یہی اصل سیاست ہے۔ سیاست یہ نہیں ہے کہ ووٹ لے کر، الیکشن جیت کر، الیکشن کے بعد بندہ اپنے حلقے سے، اپنی عوام سے غائب ہو جائے۔ یہ کمینہ پن ہوتا ہے، یہ فراڈ ہوتا ہے، یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ مداری پن ہوتا ہے۔ اصل سیاستدان وہ ہے جو عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتا ہے، ان کی ہر مشکل، ان کی ہر پریشانی میں ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے۔ تحریک لبیک نے یہ منشور اور اپنا تحریکی منشور دے کر بتا دیا کہ اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں، ان سیاسی جماعتوں میں جو سب سے بہتر سیاسی جماعت ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، اس لیے کہ اس کے جو اراکین ہیں، اس کا جو منشور ہے،
اس کا جو منشور ہے، سیاسی منشور جو ہے، وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جو اس کے اراکین ہیں وہ باشرہ ہیں، عالم دین ہیں، دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، دیندار لوگ ہیں، کوئی عیاش پرست لوگ نہیں ہیں۔ لہٰذا اس نقطۂ نظر سے ہمیں 2024 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور علامہ سعد حسین رضوی نے فرمایا کہ 2 حلقوں سے انہوں نے خود اپنے کاغذات جمع کیے ہیں، وہ 2 حلقوں سے خود الیکشن لڑیں گے، اور جو سیاسی دیگر جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے اپنا نقطۂ نظر یہ انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتیں مل کر ایک مخلوط حکومت بنائی تھی جس کو پی ڈی ایم کا نام دیا تھا انہوں نے، اور جب انہوں نے مخلوط حکومت بنائی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی ملتے تھے، ایک دوسرے کی حمایت بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے گیت بھی گاتے تھے۔ اب الیکشن قریب ہے، وہ پی ڈی ایم کے لوگ اپنی اپنی الگ الگ سیاسی کمپین چلا رہے ہیں، وہ الگ ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، نون لیگ والے پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں جو کل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، ایک دوسرے کے ہم نوالا تھے، تو آج ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ اس حوالے سے علامہ سعد حسین رضوی نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ایک جال سازی ہے، یہ عوام کو بے وقوف بنانے کا ایک حربہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں اگر ان کے بس میں ہو، اگر نون لیگ جیت جاتی ہے، وہ نون لیگ اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتا ہے تو ان کی جیت اور ان کا وزیر اعظم بننا، اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ ہوگا، ان کی اپنی ذاتی حمایت بھی ہوگی کہ نواز شریف ان کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو اس سے یہ نقطہ واضح ہوا، یہ چیز واضح ہوئی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ نورا کشتی ہے، یہ مل بانٹ کر کھانے کا ایک حربہ ہے۔ وہ ظاہری طور پہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، لیکن اندرون خانہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ 5 سال آپ نے ملک کو لوٹنا ہے، 5 سال ہم نے ملک کو لوٹنا ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، دراصل یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور مل بیٹھ کر کھانے کا ان کا ایک حربہ ہے، ان کا ایک کمینہ پن ہے۔ اور پھر پیپلز پارٹی کے بعد پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا نقطۂ نظر جب پوچھا گیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ پی ٹی آئی اپنے دور اقتدار میں ایک معمولی سا کام بھی ملک کی ترقی کے لیے نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، اور اس حد تک وہ ناکام ہو گئے تھے۔ اگر اس لمحے الیکشن ہوتے، پی ٹی آئی کا کوئی کونسلر بھی الیکشن نہیں جیت سکتا تھا۔ وہ اتنے ناکام ہو گئے تھے، اتنے وہ نااہل تھے، اتنے نااہل ثابت ہو گئے تھے کہ ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، ملک کی معیشت کا پٹھا بٹھا دیا تھا۔ لیکن جو ان پر کرم کرنے والے ہیں، ان کے کرم فرما ہیں، انہوں نے ایک گیم کھیلی، اور وہ جو عمران خان تھا، وہ جو پی ٹی آئی تھی، جو بدترین اپنی ناکامی کا سامنا کرنے والی تھی، اس سے دوبارہ گھما کر، اس سے پھر سے وہ جو زیرو ہو گیا تھا، اس سے پھر سے ایک گیم کے ذریعے پھر سے ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، اس میں آپ نے اپنا نقطۂ نظر یہ دیا کہ فیض آباد دھرنا جسٹس فائز عیسیٰ اگر ہمیں بلانا چاہتا تو ہمیں بلائے،
وہ ہمیں کیوں نہیں بلاتا ہے؟ پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا، ہم کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے اور کیوں کر گئے تھے۔ پھر ہم از خود انہیں عدالت میں جا کر انہیں بتائیں گے، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ صرف بیانات تک کی حد تک نہ رہے، وہ ہمیں بلائے، ہمارا موقف سنے، پھر وہ کوئی فیصلہ کرے۔ اور آخر میں سوال یہ کیا گیا کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں، پارلیمان میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا پہلا خطاب ہوتا ہے، تو آپ اپنا پہلا خطاب کون سا خطاب، اس پہلے خطاب میں کیا آپ اپنا ویژن بیان کریں گے، پہلے خطاب میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، لمبا چوڑا کوئی بھاشن نہیں دوں گا، ایک چھوٹی سی تقریر ہوگی، اس چھوٹی سی تقریر میں قوم کے مسائل ہوں گے اور قوم کو بتائیں گے یہ تمہارے مسائل ہیں، ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں، اگر ہم یہ مسائل حل کر جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہم ان مسائل کو حل نہیں کرتے، قوم کو ان مسائل سے نہیں نکالتے، تو ہم ناکام بھی ہیں اور قوم کے مجرم بھی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تحریک لبیک کا جو 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جو تیاری ہے، جو ان کا ایک نقطۂ نظر ہے، اس حوالے سے ایک یہ بنیادی انٹرویو تھا